اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب میں سبق یونیورسٹی ڈیز کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. یہ ایک ایسے ہے سبق جو ہمارے فرسٹ ایئر کے انگریزی کتاب میں شامل ہے. یہ تھربر جیمز جو کہ بہت ہی مقبول اور مشہور ایک امریکی لکھاری تھا، رائٹر تھا، اور وہ آرٹسٹ بھی تھا، فنکار بھی تھا. اور وہ اپنے مزاح کے لیے بہت ہی مشہور تھا. وہ اپنی لکھائی میں اور ڈرائنگز میں کارٹون بھی بناتا تھا. وہ اس کے لیے مشہور تھا. اور لیکن اس کا جو مزاح تھا وہ اس طرح شوق نہیں تھا، وہ ڈیمپنڈ تھا بائی میلانکلی. اس میں سنجیدگی اور افسردگی شامل تھی. اور وہ اپنے دور کے مختلف جو بگاڑ تھی یا جو بھی چیزیں معاشرے میں خراب ہوتی تھی، جس میں مسئلے ہوتے تھے، وہ اس کو اپنی ہیومرس رائٹنگ کی وجہ سے وہ اس میں وہ اجاگر کرتا تھا. اب آپ کہیں گے کہ ہیومر اصل میں مزاح کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں رائٹرز ہو، پوئٹس ہو، جو لٹریری ٹول ہے، ایک ادب میں استعمال کرتے ہیں جو لکھاری ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ منسلک لوگ، تاکہ وہ اپنی رائٹنگ کی وجہ سے، اپنی ٹیکسٹ کی وجہ سے جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہنسائیں، ان کو خوش کریں. اور جو ریڈنگ میں منوٹنی ہوتی ہے، جو یکسانیت ہوتی ہے یا بورنگ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو تھکا دیتی ہیں، ان سے ریلیکس کرنے کے لیے ہیومر کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اسے رائٹر جو ہے یا پوئٹ جو ہے یا کوئی بھی ہو، ادیب جو ہے، وہ اسے مختلف ٹیکنیکس میں یوز کرتا ہے. کبھی وہ کسی لفظ میں ہیومرس ورڈ یوز کرتا ہے، تو کبھی جملے میں، تو کبھی پورا پیراگراف اس کو یوز کرتا ہے. یہ لٹریچر کے مختلف صنفوں میں پایا جاتا ہے، مطلب، اور یہ تھیٹر اور موویز، ایون ایڈورٹائزنگ میں بھی اسے لوگ یوز کرتے ہیں. تو چلو شروع کرتے ہیں ریڈنگ. I passed all the other courses that I took at my university. میں نے یونیورسٹی میں جتنے مضامین لیے تھے وہ میں نے سارے پاس کیے. Passed all the other courses مطلب وہ تمام کورسز at my but ماں سوائے I could have never passed botany. لیکن میں باٹنی، جو کہ بایولوجی کو آگے تقسیم کیا جاتا ہے باٹنی اور زوالوجی میں، تو میں باٹنی کو، مطلب علم نباتات کو، میں کبھی پاس نہیں کر سکا. This was because all botany. اور یہ اس لیے تھا کہ اس میں تمام کے تمام جڑی بوٹیوں اور ان چیزوں کے نباتیات کے بارے میں تھا. کیونکہ رائٹر کہتا ہے کہ مجھے نباتیات یا ان چیزوں سے کوئی شوق نہیں تھا، تو اس لیے میں اسے نہیں پاس کر سکا. Students had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope at plant cells. اور طالب علموں کو کئی گھنٹے، ہفتے میں کئی گھنٹے لیبارٹری میں گزارنے پڑتے تھے. کس لیے؟ تاکہ وہ مائکروسکوپ میں جو پلانٹ کے سیلز ہوتے ہیں، جو پلانٹ کے خلیے ہوتے ہیں، وہ دیکھ سکیں. وہ دیکھنے کے لیے گزارتے تھے. And I could never once see through a microscope. اور میں ایک دفعہ بھی جو مائکروسکوپ ہے، خوردبین ہے، اس کے ذریعے نہیں دیکھ سکا. I never once saw a cell through a microscope. اور میں نے ایک بار بھی خوردبین کے ذریعے سیل نہیں دیکھا، جو پلانٹ کا خلیہ ہے وہ کبھی نہیں دیکھا. اس نے بڑی کوشش کی اس میں دیکھ کے، لیکن یہ نہیں دیکھ سکا. This used to enrage my instructor. اور اس سے میرا جو انسٹرکٹر تھا، جو میرا پروفیسر تھا، جو میرا استاد تھا، وہ غصہ ہو جاتا تھا. Used to، وہ غصہ ہو جاتا، اس کو غصہ آتا تھا. He would wander around the laboratory, pleased with the progress all students were making in drawing
the involved. اور ہمارا جو یہ انسٹرکٹر تھا وہ کیا کرتا, وہ لیبارٹری کے ارد گرد گھومتا تھا, وانڈر گھومتا تھا ادھر ادھر اراؤنڈ ارد گرد گھومتا تھا, اور خوش ہوتا تھا, پلیزڈ خوش ہوتا تھا جب اسٹوڈینٹس پیش رفت کرتے تھے, پروگریس کرتے تھے. کس چیز میں؟ اس سبق میں یا اس باٹنی کے کورس میں جو چیزیں انوالو ہوتی تھی, جو شامل چیزیں ہوتی تھی, ان کی ڈرائنگ بنانے میں. جب اسٹوڈنٹ ڈرائنگ بناتے تھے اور یہ ہمارا جو انسٹرکٹر تھا یہ لیبارٹری میں ادھر ادھر گھومتا تھا تو اسٹوڈنٹس کے پروگریس پر خوش ہوتا تھا. اینڈ سو آئی ایم ٹولڈ, اور اسی طرح مجھے کہا جاتا تھا, انٹرسٹنگ اسٹرکچرز آف فلاور سیلز, پھولوں کے خلیوں کے دلچسپ ساخت کے بارے میں مجھے بھی یہ کہا جاتا تھا. یہ لڑکے کرتے تھے اور مجھے بھی کہتے تھے, اور یہ ٹیچر مجھے کہتا تھا. اور جب یہ انسٹرکٹر گھومتا تھا, until he came to me, یہاں تک کہ وہ میرے پاس بھی آ جاتا تھا, کیونکہ میں بھی اس ایک خوردبین میں بھی ایک مائکروسکوپ میں لگا رہتا تھا. باقی بچے پروگریس کرتے تھے اور میں بس اس میں دیکھتا تھا. I would just be standing there. I can't see anything, I would say. اور میں اسے کہتا کہ میں ادھر کھڑا ہی رہوں گا کیونکہ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. He would begin patiently enough explaining how anybody can see through a microscope. وہ کافی صبر کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا, وہ اپنی بات شروع کرتا. پیشنٹلی انف, وہ کافی صبر کے ساتھ شروع کرتا تھا, اپنی بات شروع کرتا تھا, اور یہ بتانے کی کوشش کرتا, یہ بتاتا کہ کوئی بندہ خوردبین کے ذریعے کیسے دیکھ سکتا ہے. مطلب وہ مجھے سمجھاتا تھا کہ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے, اس طرح دیکھیں, اس طرح دیکھیں. But he would always end up in a fury. لیکن وہ ہمیشہ غصے میں وہ اس کی بات ختم ہو جاتی تھی. End up in a fury, کیونکہ وہ مجھے سمجھاتا اور میں نہیں سمجھ پاتا تو وہ غصے میں اس کی بات ختم ہو جاتی. Claiming that I could too see through a microscope but just pretended that I couldn't. اور یہ دعویٰ کرتا تھا, اور یہ کہتا تھا, اور یہ دعویٰ کرتا تھا, کلیم کرتا تھا کہ میں بھی خودبین کے ذریعے دیکھ سکتا ہوں لیکن صرف بہانہ بناتا ہوں. وہ مجھ پر شک کرتا تھا جب میں اسے کہتا تھا کہ بہت ہی سمجھانے کے بعد میں اس میں نہیں دیکھ سکتا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, تو وہ غصے میں آ جاتا اور کہتا تھا اور دعویٰ کرتا کہ تم دیکھ سکتے ہو لیکن تم بہانہ بناتے ہو, جسٹ پریٹینڈ کرتے ہو کہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو, یہ آپ بہانہ بنا رہے ہو. It takes away from the beauty of flowers anyway, I used to tell. یہ بہرحال اس میں دیکھنے سے, اس خوردبین میں دیکھنے سے پھول کی خوبصورتی ختم ہو جاتی, چھن جاتی ہے, میں اسے کہتا تھا. We are not concerned with beauty in this course, he would say. اور وہ غصے سے کہتا کہ ہمیں پھول کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں ہے. We are not concerned, ہمیں کوئی اس میں ہماری فکر نہیں ہے, سروکار نہیں ہے. With beauty of the, اس کورس میں ہمیں پھول کی خوشبو یا پھول کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں ہے. We are concerned solely with what I may call the mechanics of flowers. ہمیں صرف اس بات کی فکر ہے, ہمیں اس بات سے سروکار ہے جسے میں پھولوں کی میکانیات, میکینکس یا ساخت کہتا ہوں. ہمیں خوبصورتی کے نہیں, ہمیں میکینکس, کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے. علم نباتات میں لوگ فلاورز اور پلانٹس کے میکینکس کو سیکھتے ہیں. ویل, اچھا, I would say, ٹھیک ہے, میں کہتا, I can't see anything, تو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. Try it just once again, he would say. اور وہ کہتا کہ ایک بار کوشش کرو, ایک بار پھر کوشش کریں. Try just once again, he would say. And I would put my eye to the microscope and see nothing at all. اور پھر میں مائکروسکوپ یا اس خوردبین کے اوپر اپنی آنکھ رکھتا, put my eye میں رکھتا, and see nothing at all, اور ہرگز بالکل کچھ نہیں دیکھتا, except now and again a nebulous milky substance, a phenomenon of maladjustment. ماں سوائے
ماسوائے وہ کیا دیتا سوائے اب بار بار مطلب اب اور بار بار ایک دھندلا دودھیا مادہ ایک دھندلا دودھیا مادہ ملکی ایک دودھ کی طرح سا کوئی چیز نیبلس مطلب یہاں پہ ہے دھندلا ایک دھندلا دودھیا رنگ کی کا مادہ دیکھتا تھا a phenomenon of mal-adjustment اور وہ اس طرح تھا کہ کوئی چیز خراب ہوئی ہو خرابی کا ایک منظر ہوتا تھا مال ایڈجسٹمنٹ کوئی خرابی کا فینومینن منظر دیکھتا تھا میں You were supposed to see vivid restless clockwork of sharply defined plant cells اور آپ کو واضح طور پر vividly واضح طور پر ایک متعین پودوں کے خلیے ڈیفائنڈ بالکل اچھی طرح ڈیفائنڈ متعین پودوں کے خلیے جو ایک بے آرام گھڑی کی طرح نہ رکنے والی گھڑی کی طرح چلتی ہو پودوں کا سیل نظر آنا چاہیے وہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ آپ کو ایک سیل نظر آنا چاہیے جو ریسٹلیس کلاک ورک کی طرح ہاں گھومتا ہو یا اس کی طرح ہو جو شارپلی ڈیفائنڈ سیل جو بالکل واضح طور پر خلیہ نظر آنا چاہیے آپ کو I see what looks like a lot of milk I would tell him اور میں اسے کہتا کہ مجھے کچھ زیادہ تھوڑا سا a lot of milk مجھے اس طرح کوئی چیز نظر آتا ہے جو دودھ کی طرح ہے بہت سارے دودھ کی طرح کوئی چیز ہے وہ مجھے نظر آتی ہے this he claimed was the result of my not having adjusted the microscope properly اور یہ اس لیے ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ تم جو مائکروسکوپ کو اچھی طرح ایڈجسٹ نہیں کر پاتے آپ ایڈجسٹمنٹ میں غلطی کرتے ہو وہ دعویٰ کرتا کہ یہ مائکروسکوپ کو درست طریقے سے ایڈجسٹ نہ کرنے کا نتیجہ ہے جب میں اسے کہتا کہ مجھے دودھ کی طرح کوئی چیز نظر آتی تو وہ کہتا کہ آپ مائکروسکوپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہو آپ ایڈجسٹ کرو ٹھیک طریقے سے تو پھر آپ کو نظر آئے گا so he would re-adjust it for me اور پھر وہ آ کے مجھے مائکروسکوپ دوبارہ میری آنکھ کے ساتھ وہ اس کو ری ایڈجسٹ کرتا تھا درست طریقے سے اس کو ترتیب دیتا تھا اور rather for himself اور یا اپنے لیے خود وہ ٹھیک کر دیتا تھا and I would look again and see milk اور جب میں دوبارہ اس میں دیکھتا تو پھر مجھے وہ دودھ سی کوئی چیز نظر آتی I finally took a deferred pass میں نے آخر کار اس باٹنی کی وجہ سے اور اصل میں اس کو ایک دو مضامین اور بھی نہیں آتے تھے ان کی وجہ سے میں نے اپنا سال فریز کیا ڈیفرڈ پاس میں نے مؤخر پاس لیا ڈیفرڈ پاس اصل میں جب آپ یونیورسٹی میں اپنا سیمیسٹر فریز کرتے ہو اس کو معطل کر دیتے ہو اور دوبارہ کرتے ہو ایز دے کال اٹ جیسے وہ اسے کہتے ہیں اینڈ ویٹڈ اے ایئر اینڈ ٹرائیڈ اگین اور ایک سال انتظار کیا اور پھر ایک بار پھر کوشش کی You had to pass the biological science or you couldn't graduate. آپ کو یہ جو biological sciences ہے حیاتیاتی علوم ہے وہ پاس کرنا ہوں گے یا ورنہ آپ گریجویٹ نہیں کر سکتے or you couldn't graduate کیونکہ اس کا پاس کرنا میرے لیے لازمی تھا. The professor had come back from vacation brown as berry, bright-eyed and eager to explain سیل اسٹرکچر اگین ٹو ہز کلاسز چھٹیوں کے بعد جب اس کا سال فریز ہو گیا دوبارہ یہ آیا تو پروفیسر ویکیشن کے بعد واپس آ گیا تھا براؤن ایز بیری اور اس کا چہرہ بیری کی طرح جو پھل ہے اس کی طرح براؤن ہو گیا تھا یہ اصل میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جب کوئی دھوپ میں زیادہ کام کرتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا دھوپ میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جو چہرہ جو ہوتا ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے تو یہ اس کا چہرہ بہت ہی براؤن تھا ہو گیا تھا برائٹ آئیڈ اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ ایگر ٹو تھا اور اس کو بہت شوق تھا اور اس کو کیا تھا کہ بڑا خواہش مند تھا بے چین تھا کہ کیا کرے کہ دوبارہ اپنے کلاسز کو سیل سٹرکچر سیل کی جو خلیے کی ساخت ہے اس کے بارے میں بتائے یا ایکسپلین کرے. ویل ہی سیڈ ٹو می اچھا تو اس نے مجھے کہا
cheerily, خوشی سے. When we met in the first laboratory or that semester, جب ہم اس سیمسٹر کے پہلے گھنٹے میں لیبارٹری میں ملے. We are going to see cells this time, aren't we? Yes sir, I said. جب ہم اس سیمسٹر کے پہلے گھنٹے میں لیبارٹری یعنی تجربہ گاہ میں ملے تھے تو اس نے مجھے کہا ہم اس بار سیلز دیکھنے جا رہے ہیں. We are going to see cells this time. اس دفعہ ہم سیل دیکھیں گے. Aren't we? کیا ایسا نہیں ہے؟ Yes sir. جی جناب. میں نے کہا یا میں نے کہا. Students to the right of me and left of me and in front of me were seeing cells. میرے دائیں بائیں اور میرے سامنے طلبہ سیلز دیکھ رہے تھے, وہ خلیے دیکھ رہے تھے. What's more, they were drawing pictures of them in their notebooks. اور اس کے علاوہ what's more, وہ سیل دیکھ بھی رہے تھے اور اپنے نوٹ بکس میں اور اپنی کاپیوں میں ان سیلز کی جو خاکے تھے یا تصویریں تھیں وہ بھی بنا رہے تھے. Of course, یقیناً I didn't see anything. میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. We'll try it. ہم کوشش کریں گے. The professor said to me grimly. پروفیسر نے مجھے سخت کراخت یا سخت یا غصے سے کہا. With every adjustment of the microscope known to man. ہم وہ تمام ایڈجسٹمنٹ مائکروسکوپ کے لیے وہ تمام ایڈجسٹمنٹ کریں گے جو کوئی بندہ جو کوئی انسان جانتا ہو, لیکن ہم اسے دیکھیں گے. As God is my witness, جیسا کہ خدا میرا گواہ ہے, witness ہے, گواہ ہے. I'll arrange this glass so that you see cells through it or I'll give up teaching. میں آپ کے لیے یہ جو مائکروسکوپ کا جو شیشہ ہے یہ اس طرح ترتیب دوں گا یا اس طرح ٹک رکھوں گا کہ آپ اس میں خلیے دیکھ پائیں گے, اور ورنہ I'll give up. give up means میں چھوڑ دوں گا, ترک کر دوں گا. give up teaching, میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گا. In 22 years of botany, 22 سال سے میں یہ جو باٹنی پڑھا رہا ہوں. اب یہاں پہ بات رک گئی. میں نے he cut off abruptly, اس نے اچانک بات بند کر دی. For he was beginning to quiver all over, کیونکہ وہ غصے سے لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا. اس کو بڑا غصہ آتا تھا کہ کیوں اس کو نظر نہیں آ رہا اس طرح کا, جس طرح ٹیچر ہو جاتے ہیں لائک لائنل بیریمور. اور یہ اس طرح لگتا تھا کہ جو جس طرح لائنل بیریمور اصل میں ایک امریکن مووی ایکٹر تھا. جب وہ ڈائلاگ کرتا تھا, جب وہ آتا تھا تو جب اسے غصہ آتا تھا تو اس کی وہ سارا چہرہ اور اس کے ہاتھ وہ لرزتے تھے, کانپتے تھے اس کی ایکٹنگ میں. تو وہ اس طرح لائنل بیریمور کی طرح یہ میرا جو پروفیسر تھا, یہ اس کو غصہ آ گیا اور یہ لرزنے لگا, کیور ہونے لگا, کانپنے لگا. And he genuinely wished to hold on to his temper. اور وہ حقیقی طور پر اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہتا تھا. Hold on to his temper, وہ اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہتا تھا. His scenes with me and had taken a great deal out of him. اور میرے ساتھ اس کی یہ سینز جو تھے, اس کے یہ مناظر جو تھے, یہ مجھے جو نظر نہیں آ رہا تھا, وہ میرے ساتھ کوشش کر رہا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا, اس کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ اس نے اس سے بہت کچھ گریٹ ڈیل آؤٹ آف ہیم, اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا. مطلب اس کو بہت ہی غصہ آ گیا تھا, وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا. So we tried with every adjustment. پس ہم نے ہر خوردبین کے ساتھ, یہ مائکروسکوپ کے ساتھ ہر وہ حربہ اپنایا, ہر ایڈجسٹمنٹ کیا. known to man, جو کسی انسان کو آتا تھا. with only one of them did I see anything but blackness. لیکن ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, ایک طریقے میں مجھے کچھ نظر آیا. did I see, مجھے کچھ نظر آیا, میں نے دیکھا کچھ anything but blackness,
جو کیا تھا، کوئی سیاسی چیز تھی. آر دا فیملیئر لیکٹیل اوپیسٹی، جو یا تو کوئی مانوس جو فیملیئر جو میں پہلے سے جانتا تھا، کوئی مانوس دھندلا پن یا دودھیا قسم کی کسی چیز کے سوا میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. ہاں مجھے اس دفعہ کچھ نظر آیا، بلیکنس، اور پھر جو دھندلا یا دودھیا جو لیکٹیل دودھ کی طرح کوئی دھندلے سی چیز پھر مجھے نظر آئی، اس کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. And that time I saw, to my pleasure and amazement, something a variegated constellation of flecks, specks and dots. اور اس وقت and that time I saw, to my pleasure، میری بہت ہی زیادہ خوشی مجھے ملی. اس وقت میری خوشی اور حیرت کی انتہا تھی، اینڈ امیزمنٹ اور حیرت کی انتہا تھی کہ مجھے کیا نظر آیا، something a variegated constellation of flecks, specks and dots، داغ، دبوں اور نقطوں پر مشتمل ایک رنگ برنگی، ویریگیٹڈ مختلف رنگین، رنگ برنگی، کینسٹلیشن رنگ برنگی جرمٹ سی ایک چیز نظر آئی. تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، آخر کار مجھے ایک چیز نظر آ گئی، اور وہ رنگین رنگ برنگی جرمٹ کی داغ، دبوں اور نقطوں پر مشتمل ایک چیز مجھے نظر آئی. These I drew hastily، اور میں نے جلدی جب مجھے نظر آئی تو میں نے جلدی اپنے کاغذ کے اوپر اسے بنایا، ڈرو کر دیا، بنا دیا، اس ساخت کو بنا دیا جو میں نے دیکھا تھا. The instructor noting my activity، جب ہمارے جو انسٹرکٹر تھا یا پروفیسر تھا، اس نے جب مجھے غور سے دیکھا، میری اس سرگرمی کو دیکھا جو میں کچھ بنا رہا ہوں، came from an adjoining desk، وہ قریبی، وہ ملحقہ ایک میز سے میرے پاس آیا. A smile on his lips، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. His eyebrows high in hope، اور اس کی بھویں یا ابرو امید سے بلند تھی. وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا کہ چلو آخرکار مجھے کچھ نظر آ گیا اور میں نے بنا دیا. He looked at my cell drawing، اور اس نے میرے بنائے ہوئے خلیے کے ڈرائنگ کو دیکھا. Looked، what's that، یہ کیا ہے. He demanded، اس نے مطالبہ کیا. With a hint of squeal in his voice، اور اس کی آواز میں چیخ سا تھا، وہ تھوڑا سا چیخا. Squeal in his voice، اس کی آواز میں چیخ تھی. That's what I saw، I said، میں نے اسے کہا کہ یہی چیزیں جو میں نے بنائی ہے، اور وہ میں نے جب میں نے اس کو اس خوردبین میں دیکھا تو میں نے یہ بنائی. You didn't، he screamed، losing control of his temper instantly. تم نے نہیں دیکھا، وہ چلایا، اور اس نے losing control instantly، اور فوراً اور جلدی اس نے اپنے غصے پر قابو کھوتے ہوئے چیخ ماری. He screamed losing control، وہ قابو اس نے کھو دی of his temper، اپنے غصے پر instantly، فوراً. And he bent over، اور وہ جھک گیا. And squinted into the microscope، اور وہ خوردبین کے اوپر جھک گیا، اس میں جھانکا، اس نے دیکھا. His head napped up، اور فوراً ہی اس کا سر اوپر ہو گیا، اس نے اپنا سر اٹھایا. That's your eye، یہ تو اس میں آپ نے اپنی آنکھ دیکھی ہے. That's your eye، he shouted، وہ چلایا. You have fixed the lens so، تم نے اس مائکروسکوپ کا لینس اس طرح ایڈجسٹ کیا، فکس کیا ہے. So that it reflects، کہ اس نے منعکس کیا ہے آپ کی آنکھ کو. You have drawn your own eye، کہ آپ کی آنکھ اس لینس نے منعکس کیا، اور اس خوردبین میں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن آپ واپس اپنی آنکھ کا انعکاس یعنی منعکس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی آنکھ کو آپ نے اس کا خاکہ بنایا ہے. تو
دیکھیں رائٹر نے بڑے مزاح پر آخر میں اس کو مزاح پر ختم کیا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور آخر میں جب مجھے نظر آیا تو میں نے وہ لینس جو مائکروسکوپ کا تھا وہ اس طرح فکس کیا تھا کہ اس میں مجھے واپس میری آنکھ نظر آ رہی تھی، تو وہ میں نے بنائی۔ تو اسی طرح یہ سبق ختم ہوا۔ اس کی جو اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کلاس میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔